بچوں میں موٹاپے کی اہم وجوہات کیا ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا اور پروڈیوسر صاحب کا بہت شکریہ کہ بہت اہم ٹاپک پہ آپ نے جو ہے نا یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ دس از ایکچولی a major concern for public health all over the world, not only in Pakistan۔ آپ دیکھیں کہ گلوبلی اراؤنڈ 40 to 50 ملین جو ہیں بچے اوور ویٹ یا موٹاپے کا شکار ہیں۔ سو اٹ از اے گلوبل کنسرن، گلوبل ایشو۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ایک سروے ہوا کراچی میں، اور اس میں وہ ڈفرینٹ اسکولوں میں گئے اینڈ دے فائنڈ اٹ آؤٹ کہ 30 سے 40% بچے جو ہیں وہ اوور ویٹ ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں۔ تو اس میں ایشو یہ ہے کہ جو بیماریاں ہم دیکھتے تھے کہ 60-70 سال کی عمر میں لوگوں کو ہوتی تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مثلا شوگر ہو گئی، بلڈ پریشر ہو گیا، کیلسٹرول ہو گیا، یورک ایسڈ ہو گیا، یہ بیماریاں اب بہت پہلے شروع ہو چکی ہیں۔ You mean to say کہ بچوں میں یورک ایسڈ کا پرابلم بھی ہے؟ بالکل بچوں میں نہ صرف یورک ایسڈ کا پرابلم ہے بلکہ 12 سال کے بچے، 13 سال کے بچے شوگر کے ساتھ، بلڈ پریشر کے ساتھ، ہائی کیلسٹرول کے ساتھ، یورک ایسڈ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں اس کی سیویرٹی کا کہ یہ کتنا میجر کنسرن ہے ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے، یعنی کہ جو بیماریاں آپ کو 70 سال کی عمر میں ہونی تھی یا 60 سال کی عمر میں ہونی تھی وہ آپ کو 12 سال کی عمر میں ہو رہی ہیں۔ تو امیجن کہ یہ کتنا بڑا ایک تو آپ کی ہیلتھ پر فائنینشیل برڈن ہے، نہ صرف گورنمنٹ لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ، بلکہ پرسنل لیول پہ بھی۔ تو اس لیے یہ ایک میجر کنسرن ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ جو چائلڈہڈ اوبیسٹی ہے نا، اٹ اسٹارٹس فرام مدر ہیلتھ۔ Really؟ یس، یہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح وہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ ایک ہیلدی مدر کین گیو برتھ ٹو اے ہیلدی چائلڈ، اگر جو اٹ اسٹارٹس فرام پری کنسیپشن، ایکچولی فرام کنسیپشن، اگر حمل کے دوران جو ہے خواتین ان کو خدا نخواستہ ذیابیطیز ہے یا ان کی نیوٹریشن صحیح نہیں ہے، تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ پیدا ہوتے ہی اوبیسٹی کا رسک لے کے پیدا ہوگا، اور جو بچہ اوبیسٹی کے رسک کے ساتھ پیدا ہوا ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ وہ آگے اگلے 5-10 سالوں میں اس کا موٹاپا بہت شدید اختیار کر جائے گا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اٹ اسٹارٹس فرام، وی نیڈ ٹو ریکگنائز دس، وی نیڈ ٹو ریمبر دس، اٹ اسٹارٹس فرام پری کنسیپشن۔ اچھا، پھر اسی طرح ڈیلیوری کے بعد جو بریسٹ فیڈنگ ہے، ارلی انٹروڈکشن آف بریسٹ فیڈنگ از ویری امپورٹنٹ۔ جو پہلے 6 ماہ ہیں اس میں جو ماں ہے اس نے بچے کو بریسٹ فیڈنگ دینی ہے رادر دین کہ اس کو باقی نیوٹرینٹس سے ایکسپوز کیا جائے۔ وی یوزلی ریکمینڈ کہ وہ اپ ٹو 12 منتھس تک جانی چاہیے، اور آہستہ آہستہ بچے کو جو باقی نیوٹرینٹس ہیں ان کا ایکسپوئر ہونا چاہیے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ چائلڈہڈ اوبیسٹی کا جہاں ہم ذکر کریں گے وہاں یہ بھی ذکر کریں گے کہ جو مدر کی ہیلتھ ہے، جو پری کنسیپشن ہیلتھ ہے، جو ڈیورنگ کنسیپشن اس کی ہیلتھ ہے، اس کو بیماریاں نہ لگیں، اس کی نیوٹریشن ٹھیک رہے، ڈیلیوری پہ بچے کا ویٹ کتنا ہے، پھر برتھ کے بعد اس نے کتنے عرصے بچے کو دودھ پلایا ہے، یہ سارے رسک فیکٹر ہیں۔ اچھا، اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام ویری ارلی ایج۔ آپ دیکھیں کہ پہلے سال کے اندر آئی مین یو کین ڈیٹرمن کہ یہ بچہ بڑے ہو کے موٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ باقی چیزیں جو لائف سٹائل ہیں اور وہ تو بعد میں آ رہی ہیں نا، تو یہ اٹ اسٹارٹس فرام دس۔ ایک تو یہ، دوسری اہم بات یہ ہے کہ کچھ فیملیز میں بھی رسک فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اوبیسٹی ہے نا، یہ ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز ہے، اس میں جینیٹک کمپوننٹ بھی ہے، اس میں معاشرتی کمپوننٹ بھی ہے، اس میں آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے، ڈائٹ بھی ہے۔ تو اگر آپ کی فیملی رسک زیادہ ہے، مطلب اگر ماں باپ موٹے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جینیٹکلی بچوں کے اندر آئے گا، بچے موٹے ہوں گے ہی ہوں گے۔ بالکل، اگر ماں باپ موٹے ہیں تو آپ کا چانس ڈبل ہو جاتا ہے، ٹرپل ہو جاتا ہے کہ آپ موٹاپے کا شکار ہوں گے۔ اچھا، جینیٹک، مجھے نا یہ چیزیں کیونکہ تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہیں، میں چاہوں گی جینیٹک والی بات کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں۔ ایک بریک لیں گے، اس کے بعد آپ مجھے پلیز بتائیے گا، کیونکہ بہت سی لڑکیاں اور بہت سے لڑکے جو ہیں اسی بات کو جو ہے کمپلین کرتے ہیں کہ ہم تو یار کچھ نہیں کھاتے، ہم تو کچھ نہیں پیتے، ہماری فیملی کی طرف سے ہم موٹے ہی ہیں، کیونکہ اماں موٹی تھی، ابا موٹے، تو ہم کہ ہمارے اندر بھی آئے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا سچ ہیں، اور اگر ہیں تو اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر وہ موٹے تھے تو پھر ہم ایسی کون سی اپنی لائف سٹائل میں چینجز لے کر آئیں کہ ہم موٹے نہ ہوں۔ اور ہم بات کر رہے تھے جینیٹک کا مسئلہ جو ہوتا ہے، مرتضیٰ صاحب پلیز مجھے بتائیے گا کہ یہ جو جینیٹک ہے یہ سیریس میٹر ہوتا ہے؟ اگر باپ ماں موٹے ہیں تو پھر بچہ موٹا ہی ہوگا ہر حال میں؟ دیکھیں، جینیٹکس کا بہت اہم رول ہے، اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ جینیٹکس اگر آپ کے اسٹرانگز ہیں، جین اسٹرانگ ہیں، یو ہیو مور چانسز آف ہیونگ اٹ، بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ موٹے ہی ہوں گے۔
آپ کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے. تو اگر بچے کا لائف سٹائل بچپن سے ہی چینج کر دیں, اس کی ایکٹیو لائف رکھیں, اس کی ڈائٹ روٹین چیزیں تھوڑی سی چینج رکھیں, اور جو غلطیاں بڑے کر کے موٹے ہوئے ہوئے ہیں اور اوبیسٹی کے شکار ہیں, تو بچوں کو ہم اس سے تھوڑے سی ایج میں چینج کر سکتے ہیں نا لائف سٹائل. بالکل آپ درست فرما رہی ہیں کہ اگر ہم شروع سے ہی بچوں کا ایکٹیو لائف سٹائل رکھیں, ہم مور کوشش ہو کہ بھئی اس کے جینز میں موٹاپا ہے تو اس کو تو ہمیں زیادہ کیئرفل رہنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی فزیکل ایکٹیویٹی کا خیال رکھیں, اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں. پھر آف کورس ایک اچھا کمفرٹیبل انوائرمنٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سائیکولوجیکل ٹراما جو ہے وہ از دا میجر کاز فار اوبیسٹی ان چلڈرن. اگر آپ کے گھر میں ماں باپ یا تناؤ ہے یا ذہنی ٹینشن ہے تو بچوں میں موٹاپے کا عنصر زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ بچہ سٹریس کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لیتا ہے. اچھا, ہم ڈائٹ کی طرف آتے ہیں. بچوں کی جو کچھ لوگوں کے جب بچے موٹے ہوتے ہیں گھر میں, اور جو بھی جینیٹک پرابلم ہو یا کھانے پینے کی وجہ سے, لائف سٹائل کے, سب سے پہلے اس کے کاربس کو کہتے ہیں چھوڑو یار, یہ نہیں کھلانا, بریڈ نہیں دینا, ٹھیک ہے, اس کا کاربس ختم کر دو, اس کو پروٹین کھلاؤ, پروٹین انٹیک زیادہ کراؤ. تو یہ صحیح ہے کیا ڈائٹ میں بچوں کو بریڈ ہٹا دینا, کاربس ہٹا دینا؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ موٹاپا جو ہے نا, اٹ از اباؤٹ کیلورک انٹیک اینڈ کیلورک برن. اچھا, ٹھیک ہے, آپ کتنی کیلوریز لے رہے ہیں اور کتنی برن کر رہے ہیں, اس کا جو نیٹ ڈفرنس ہے دیٹ کازز اوبیسٹی بیسیکلی. اب ایشو یہ ہے کہ جو ہمارے فوڈ کے اہم کانٹینٹس ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں, پروٹینز بھی ہیں, فیٹس بھی ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ آپ بچے کو بالکل کارب سے جو ہے وہ ڈپرائیو آف کر دیں اور صرف پروٹین دیں اس کو اوبیسٹی سے بچانے کے لیے. کاربز جو ہیں وہ بچوں کی نشو و نما کے لیے, ان کی قد و قدامت کے لیے, ان کی اوور آل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات ضروری ہے کہ آپ کیلوریز کاؤنٹ کریں کہ آپ بچے کو کتنی کیلوریز دے رہے ہیں. سو کانٹینٹ اور کیلوریز میں فرق ہے. سو یہ کہنا کہ جی میں بچے کو موٹا نہیں دیکھنا چاہتا تو میں کاربز بند کر دوں, دس از اے رانگ کنسیپٹ. اچھا, یو ہیو ٹو گیو کاربز, بٹ دا ایشو از کہ کاربز میں اس کی کیلوریز جو ہیں اس کو کیلکولیٹڈ دیں. اتنی کیلوریز ہونی چاہیے کہ اس کی ہائٹ اور گروتھ کے مطابق وہ سوٹ کریں اور وہ اتنی برن بھی کرے. سملرلی کاربز میں بھی پھر کچھ ریفائنڈ کاربز ہیں جن میں ایڈڈ شوگر ہے, ان کو اوائڈ کریں. کچھ پروسیسڈ کاربز ہیں, تو ہول گرین میل ہے فار ایگزامپل, دیٹ از ریلیٹیولی بیٹر. تو یہ کاربز میں بھی کئی ورائٹی ہیں, کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہیں. اچھا, سو کاربز میں بہت ورائٹی ہے, لیکن صرف یہ کہنا کہ جی کاربز بند کر دو اور بچے کو پروٹین دے دو, دیٹ از رانگ. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کھلائیں پلائیں سب کچھ, ہم اس کا مسل گین جو ہے وہ جو بلڈ ہو رہا ہے وہ ہو, اس کی گروتھ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی گروتھ کے لیے کاربز بھی ضروری ہے, فیٹس بھی ضروری ہے, اور پروٹین بھی ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں بچوں میں, ہارمونز بن رہے ہوتے ہیں, گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمیں کھلانی چاہیے ایک خاص مقدار میں, خاص کیلوریک انٹیک میں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایکسرسائز وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی کام کرتی ہیں بچوں کو ویٹ لوز کے لیے؟ دیکھیں جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا, ناٹ جسٹ ایکسرسائز, یہ نہیں ہے کہ صرف بھاگنے کو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں. آپ کا بچے کو کم از کم چاہیے کہ 1 گھنٹے فزیکل, چاہے وہ گیم کھیلے, چاہے وہ جو ہے وہ جسے گھر میں بھاگے دوڑے, فزیکل ایکٹیویٹی از امپورٹنٹ. اچھا, اٹس ناٹ جسٹ ایکسرسائز. اگر بچہ یہ میک شور کریں کہ آپ کا بچہ 1 سے 2 گھنٹے کی فزیکل ایکٹیویٹی اس کی ہو, تاکہ اس کی جو کیلوریز ہیں وہ برن ہوں. ٹھیک, اور اس کا میٹابلزم بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر بچہ بیٹھا رہے گا, میٹابلزم سلو ہو جائے گا, ویٹ گین ہوگا, اس کا لیتھارجک ہوگا. سو لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ اس کی پراپر نیوٹریشنل جو ایلیمنٹ ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اچھا, بچپن کا بچوں کا جو موٹاپا ہوتا ہے کیا وہ بیماریوں کا سبب بھی بن جاتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے, اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو موٹاپے کا سبب بن سکتی ہیں بچوں میں. اس لیے اگر آپ کے بچے کا وزن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں, تو اپارٹ فرام جو لائف سٹائل میجرمنٹس ہیں یا جینیٹکس ہیں, دیر آر سرٹن ڈیزیزز, فار ایگزامپل ہائپوتھائرائڈزم, جو انڈر ایکٹیو تھائرائڈ ہے وہ بچوں میں کافی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا تھائرائڈ گلینڈ کام نہیں کر رہا, آپ کا میٹابلزم بالکل نہیں ہے, تو آپ کا بچہ ویٹ گین کرے گا. سملرلی ایک بیماری ہے ہارمون کی جسے کشنگ سنڈروم کہتے ہیں, جس میں باڈی میں کورٹیسول جو ہے وہ بہت ایکسیس میں پیدا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے بچے کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو یو شوڈ کنسلٹ اینڈوکرینالوجسٹ کہ جی یہ کوئی بیماری تو نہیں ہے. آپ اس کے تھائرائڈ ہارمون بھی چیک کرائیں, آپ اس کا کورٹیسول بھی چیک کرائیں.
کہ یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی انڈر لائنگ ڈیزیز ہو اینڈ وی آر جسٹ بلیمنگ دی جینیٹکس. چھوٹے بچوں کا بھی کورٹیسول بالکل بالکل بالکل. ان کو یہ میجر کس طرح کیا جاتا ہے بڑوں کا اور بچوں کا؟ کیا موٹاپا میجر کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے؟ جی بالکل, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں بڑوں میں تو عموماً بی ایم آئی یوز کرتے ہیں, آپ کو تو باڈی میس انڈیکس, کہ جی آپ کا بی ایم آئی 30 ہے, آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں, آپ کا 35 ہے, آپ کا 25 ہے. نکل جاتا ہے. بچوں میں گروتھ چارٹ ہوتا ہے. یہ کیا ٹھیک ہے, گروتھ چارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کو وزٹ کرتے ہیں تو وہ گروتھ چارٹ پہ آپ کے بچے کی ہائٹ اور ویٹ کے حساب سے بچہ ایک پرسنٹائل میں فال کر رہا ہوتا ہے. وہ پرسنٹائل طے کرتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ اوور ویٹ ہے یا اوبیز ہے. اچھا. تو اس کا, کیونکہ بچوں میں تو ہائٹ چینج ہو رہی ہے نا, جی, تو ویٹ بھی چینج ہو رہا ہے. تو وہ جو پرسنٹائل ہے, اگر آپ کا بچہ 95 اینڈ ابو پرسنٹائل پہ فال کر رہا ہے تو وہ اوور ویٹ اور اوبیز کیٹیگری میں آ رہا ہے. تو 84 اور 95 کے درمیان میں آ رہا ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ. 80 سے نیچے آ رہا ہے تو اس کا وزن کم ہے. اچھا. تو بچوں میں جو موٹاپے کو میئر کرنے کا طریقہ ہے دیٹ از ڈفرنٹ دین ایڈلٹس. اچھا, گروتھ چارٹ کے تھرو. آئی گاٹ اٹ. مجھے یہ بتائیے گا جو لڑکیاں ہوتی ہیں بچپن میں جو موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں, ان کا فیوچر کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے جسٹ بیکاز آف دس اوبیسٹی؟ بچیوں میں تو بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایز این اینڈوکرینالوجسٹ بہت ساری اڈولسنٹ گرلز جو ظاہر ہے جب بچپن سے تھوڑی بڑی ہوتی ہیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی ان کے پیریڈز irregular ہو گئے ہیں, ایکنی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے, ہیئر گروتھ ہو گئی ہے, ویٹ گین شروع ہو گیا ہے, اوور اے پیریڈ آف ایئرز جو ہے وہ 15-20 کلو وزن کم ہو گیا. دیکھیں اٹ کین لیڈ ٹو لاٹ آف کمپلیکیشنز اینڈ آئی ٹیل دیم سمپلی. مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی اس کی کیا آپ حل کریں. دیر از اونلی ون ریمیڈی دیٹ یو نیڈ ٹو لوز ویٹ. اگر آپ ویٹ لوز کریں گے تو پی سی او ایس اینڈ انسولین ریزسٹنس تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. سو یو نیڈ ٹو گیٹ ٹو باٹم آف اٹ. اس لیے اگر بچیوں میں آپ یہ ویٹ یا ان کے باڈی کو یا ان کی نیوٹریشنل سپلائی کو دیکھتے نہیں ہیں تو ان کو امیڈیٹ فیوچر میں بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. فار ایگزامپل انفرٹیلٹی. آپ دیکھیں کہ جو انفرٹائل کپل ہوتے ہیں یا جن میں خواتین بچہ نہیں پیدا کر پاتی, وہ بہت زیادہ کامن ہے اس میں. اور پھر وہ جو جس خاتون کو یا لڑکی کو ہو گیا ہے وہ جو اس بچے کو آگے جنم دے گی وہ بھی اوبیز ہوگا. So it comes in generations then. I got it. یہ جو موٹاپے کا شکار بچے ہوتے ہیں کیا وہ ذہنی اور سماجی دباؤ کا بھی شکار ہوتے ہیں؟ جی بالکل. یہ دیکھیں جو سب سے بڑا اس کا افیکٹ ہے نا وہ سائیکولوجیکل جو افیکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں ایون ہم معاشرے میں اپنے کوئی بندہ بہت موٹا ہونا تو عام بڑا بھی ہو تو اسے لوگ کہتے ہیں کہ جی موٹا کہہ کے پکار لیتے ہیں, یا چلو بڑوں میں تو ٹھیک ہے. بچوں میں جو ہے وہ شروع سے ہی ان کو باقی بچے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ موٹا جا رہا ہے, وہ دیکھو وہ اس کے چہرے پہ بال ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بھی ہمیں سوسائٹی سے ختم کرنی ہے. ہمیں لوگوں کو یہ بھی ٹیچ کرنا ہے کہ بھئی کسی کا ویٹ اگر زیادہ ہے یا کم ہے تو یہ کوئی سوشل سٹگما نہیں ہے. دس از جسٹ اے باڈی. اور پھر کیا ہوتا ہے تعلیم میں نہیں پرفارم کر پاتے. اچھا بچے عموماً ایکسپریس بھی اس طرح نہیں کرتے, ٹھیک ہے, وہ اندر اسٹریس لیتے ہیں اور ان ایکسٹریم کیسز اٹ کین ایون لیڈ ٹو سوسائڈل اٹیکس. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی اور اسٹریسر آیا ساتھ, آپ کو آلریڈی 3-4 اسٹریس چل رہے ہیں, تو بچے کو تو اتنی وہ نہیں ہوتی, اتنے مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے میرے اسکول میں بھی ایک بچہ موٹا تھا, اس کو رسگلہ, آلو, گولا, پتہ نہیں کیا 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 کیا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچہ کیا لائف میں پرفارم کر پائے گا. گلو, عجیب کے گندے عجیب چھچورے نام رکھتے. اور یہ اسپیشلی ہمارے پاکستان میں یہ میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ, میں تو برٹن میں بھی یہ بہت پرابلم ہے لیکن اتنا اوپن نہیں ہے. ویسٹ میں اس طرح نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں تو خود 15 سال lived in abroad اور وہاں ٹرین کیا, لوگوں کو دیکھا, وہاں یہ کلینکس کرتے تھے. تو یہ پرابلم پاکستان میں بہت زیادہ ہے کہ کسی کو نام سے پکار لینا, کر لینا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ بھی کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھا ہمیں الیبوریٹ کیا, اور اوبیسٹی کے اوپر مجھے لگتا ہے بہت سارے میرے پاس گیسٹ آئے ہیں, مگر آپ نے بہت اچھی طریقے سے ہمیں سچویشنز کو سمجھایا بھی اور بتایا بھی کہ ہم نے کون کون سی ایسی چیزیں کھانی ہیں اور اپنی زندگی میں شامل رکھنی ہے. تو بھائی میں نے جو سلوشن لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ بچوں کی زندگی سے آپ نے نہ کاربس, نہ فیٹس, نہ پروٹینز, ان میں سے کوئی بھی چیز کم نہیں کرنی. بچہ یا بچی کی لائف کو ایکٹیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, ان کی لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے, مگر ان کی لائف
لائف میں سے یہ چیزیں نہیں چھیننی ہیں، کیونکہ اگر یہ ہٹا لی ہم نے تو بچہ لتھارجک ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اس کا مسل گین نہیں ہوگا، اس کے ہارمونل چینجز ہو جائیں گے، اس کی گروتھ رک جائے گی. تو میک شور اپنے بچوں کو کھلائیں سب کچھ، مگر صاف ستھری جگہ کے گھر کے کھانے. اگر باہر آپ نے کھلا بھی دیا تو میک شور کہ وہاں پہ جہاں پہ آپ کھلا رہے ہیں وہ جگہ بھی صاف جگہ کی ہو، گندے آئل کے پکے ہوئی چیزیں نہ ہو اور گندی جگہ کے کھانے نہ ہو. تو میک شور اپنے بچوں کا خیال رکھیں تاکہ وہ اوبیسٹی کے شکار نہ ہو اور کانفیڈنٹ بچے ہوں اس معاشرے کے لیے.